بریک کے بعد خوش آمدید سہیل صاحب، تحریک انصاف کے لیے آنے والا انتخاب آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہوگا؟ کون لوگ امیدوار ہوں گے؟ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ پہلے تو تحریک انصاف کا جو رویہ تھا وہ بڑا ہی غیر سیاسی تھا۔ یہ جو انہوں نے نئے چیئرمین کو سلیکٹ کیا ہے، یہ پہلا قدم ہے جس کو سیاسی کہا جا سکتا ہے، اور یہ اچھا قدم ہے۔ میں تو اس کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں، اور انہیں یہی چاہیے کہ چاہے کم بھی سیٹیں ملیں، انہیں الیکشن پروسیس کا حصہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ بھی قومی اسمبلی میں بیٹھ گئی تھیں، اور اسی طرح نواز شریف نے بھی 2 الیکشن جو ہیں وہ ایز اے وکٹم جو ہیں وہ لڑے ہیں، اور پھر دونوں دفعہ وہ اسمبلی کا حصہ بنے، کیونکہ اگر آپ پروسیس سے ہی نکل جائیں تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ میں تو بڑی دیر سے مشورہ دے رہا ہوں خان صاحب کو کہ بھائی آپ صلح پسند جو لیڈر ہیں ان کو آگے کریں، وہ الیکشن کمیشن سے مذاکرات کریں، وہ جا کے سپریم کورٹ میں پیش ہوں، اب جا کے مقتدرہ سے بھی اگر ڈائلاگ کرنا پڑے تو کریں، نگران حکومت سے ڈائلاگ کریں، اور اپنے لیے کچھ تھوڑی سی سپیس پیدا کریں۔ جتنی سپیس ان کو مل جائے گی اتنا ان کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ سپیس نہیں لیتے تو دیکھیں پھر تو صرف ایک ہی چانس ہے کہ کوئی بغاوت ہو جائے، اس دن بہت لوگ جو ہیں وہ سارے پابندیاں توڑ تاڑ کے باہر نکل آئیں اور جو ہیں وہ بیلٹ باکس بھر جائیں۔ لیکن پاکستان میں ایسا آپ کو پتہ ہے بڑی بغاوت جو ہے یا انقلاب ہے وہ ابھی کوسوں دور لگتی ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو بھی تمام تر کوشش کے باوجود، عمران کی شدید مقبولیت کے باوجود بھی چند ہزار لوگ نکلے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل گیا پی ٹی آئی کو جو ہے کرش کرنے کا، اور اس کے بعد سے 9 مئی کے بعد سے پنجاب میں کوئی ایک بھی بڑا جلوس نہیں نکلا، کوئی ایک بھی بڑا احتجاج نہیں ہوا، حالانکہ خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ماضی میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے آپ جیت نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی نے لڑائی کی، نتیجتاً بے نظیر بھٹو ریکنسلیشن پہ آئیں، اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کر کے اقتدار لیا۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی، پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کیا۔ خان صاحب کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے، یہاں لڑ کے بغاوت کر کے، یا تو دیکھیں نا سیاسی پارٹیاں مسلح ہوں، سیاسی پارٹیوں کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ وہ فوج سے نہیں لڑ کے جیت سکتی۔ بالکل۔ تو اس لیے پاکستان میں جب تک مقتدرہ ایک حقیقت ہے اس وقت تک سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ پرفارم کریں اور مقتدرہ کے ساتھ مل کے ملک کو چلائیں اور کوئی راستہ نکالیں۔ اگر راستہ نہیں سیاستدان کو نکالنا آتا تو یہ اس کی ناکامی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے دوستوں کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ الیکشن ہوا تو ہم ہی جیتیں گے اور بلے کا نشان ہوا تو آپ دیکھیے گا کیسے بیلٹ پیپر جو وہ بھرے ہوئے نکلتے ہیں۔ دوسری جانب زرداری صاحب کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں 440 پولنگ اسٹیشن اگر ہوں ان سب کو مینج کرنا، پولنگ ڈے کو مینج کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ورک فورس بھی چاہیے، تجربہ بھی چاہیے اور ذہانت بھی ساتھ ساتھ چاہیے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف یہ تمام کام کر پائے گی کہ وہ 8 10 15 20 30 سیٹیں بھی نکال سکے؟ اور کیا واقعی لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا کہ ٹھپے پہ ٹھپا، بلے پہ ٹھپا؟ دیکھیں ابھی تو تھیوریز ہے نا، ابھی دیکھیں کوئی یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نجومی تو نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ کیا ہوگا، لیکن تھیوریز ہیں۔ تھیوری یہ ہے کہ جو رورل ایریا ہے وہاں اگر 2 بڑے متحارب گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے نہیں ہوں گے، یعنی اگر دونوں فریق جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوگا اور ایک نون کی طرف سے نہیں ہوگا تو مقابلہ نہیں بن سکے گا۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو دوسرا بڑا فریق ہے اس کو لڑنے نہیں دیا جائے گا، وہاں ایک کمزور امیدوار ہوگا جس کو شاید اس طرح ٹھپے پہ ٹھپا نہ لگے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تھیوری ہے شہروں کے بارے میں۔ دوسری تھیوری ہے شہروں کے بارے میں۔ شہر کے اندر ووٹر جو ہوتا ہے وہ دھڑے کا پابند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لوگ پارٹی ووٹ دیتے ہیں، پارٹی کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کتنا خوف زدگی اور نا امیدی سے باہر نکل سکیں گے۔ اس وقت تو دیکھیں میں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد سے ایک بھی پنجاب میں ہمیں بڑا جلسہ یا بڑا جلوس دیکھنے میں نہیں آیا۔ کیا 8 فروری کو وہ کراؤڈ جو ہے وہ باہر نکل سکے گا؟ کیا وہ لوگ
خاموشی سے اس طرح کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کر سکیں گے کہ وہ اس خوف کی فضا میں بھی باہر نکلیں. تو یہ تھیوریز ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ نہیں وہ سارے واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہیں اور وہ اس دن اب باہر نکل آئیں گے اور باقی شہروں میں ٹھپے پہ ٹھپے لگائیں گے. لیکن دوسری تھیوری یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پارٹی وکٹم ہوتی ہے اس کا ووٹر مایوس ہو جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ووٹ ضائع جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پولنگ کی شرح ہے وہ کم ہو جائے گی اور جتنی پولنگ کی شرح کم ہوگی نون کو اتنا فائدہ ہوگا, جتنی پولنگ کی شرح شہروں میں زیادہ ہوگی اتنا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. اچھا سہیل صاحب, آپ خود سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا سارا براٹ اپ سرگودا میں ہوا. سینٹرل پنجاب کو نون لیگ کی طاقت سمجھا جاتا ہے, تو کیا وہ طاقت اب بھی اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے جس طریقے سے نون لیگ کے دوستوں کو گمان ہے, انہیں لگتا ہے کہ سینٹرل پنجاب میں وہی کلین سویپ کریں گے پورے جی ٹی روڈ پہ؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ نون کے پاس بڑے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, نون کے پاس بڑی اچھی الیکشن مشینری ہے, ان کے پاس بہت اچھا الیکشن کا تجربہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 2018 میں ایک تو انہیں نارتھ جو تھا, جو کہ پنجاب کا جو نارتھ تھا, جو کہ ان کی بڑی اسٹرینگتھ ہوتی تھی, وہ ان سے لوز ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اٹک سے لے کے تو گجرات تک جو ہے وہ لوز کر گئے, جو کہ پہلے یہاں سے وہ ہمیشہ جیتتے تھے. دوسرا یہ ہوا کہ سینٹرل پنجاب میں بھی جو فیصل آباد تھا, یہ بھی ہمیشہ ان کا سینٹر ہوتا تھا, تو فیصل آباد بھی پچھلی دفعہ وہ لوز کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جو شہروں کے اندر جو یوتھ ہے اور شہروں کے اندر جو نیا ووٹ اٹریکٹ ہوا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے. تو اگر تو فرض کریں, میں نے بتایا کہ ان کی الیکشن مشینری بڑی اچھی ہے, ان کے کینڈیڈیٹ بڑے اچھے ہیں, نیچے تک ان کا نیٹ ورک ہے, تو یہ پی ٹی آئی کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, تو اس لیے یہ اس میں تو انہیں سبقت ہے. لیکن اگر وہی بات ہے جو ظاہر ہے جس کا ہمارے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے, لیکن اگر جو ہے وہ اگر ووٹر جو نئے ہیں اگر واقعی اتنے نکل پڑے تو پھر ظاہر ہے الیکشن کے ریزلٹس چینج بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے نون کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے. لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے کہ لوگ روایت سے نہیں ہٹیں گے اور جو نون ہے اس کو ایک ایزی سوئے ملے گا اور ایک واک اوور مل جائے گا, کیونکہ مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. لیکن شہروں کے اندر ریزسٹنس ہوگی, شہروں کے اندر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پولنگ زیادہ ہوئی, اگر پولنگ کی شرح زیادہ ہوئی تو اس کا ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ہوگا, اگر کم ہوئی تو اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ نون کو ہوگا. اچھا, چودھری پرویز الہی کا تذکر اگر کر لیں, کیونکہ آپ نے گجرات کا ایک ذکر کیا, تو چودھری اب پرویز الہی کو کس چیز نے جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ وہ مشکلات بھی کاٹ رہے ہیں, گو کہ ان کے فرزند جو ہے وہ سنا ہے اسپین میں بیٹھے ہوئے بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو انٹیکٹ کس چیز نے رکھا ہے سہیل صاحب؟ دیکھیں, پرویز الہی صاحب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ان کی جو آگے کی جنریشن ہے وہ مونس الہی ہے, وہی ان کا سیاسی مستقبل ہے. راسخ جو ہیں, جو دوسرے بیٹے ہیں, وہ تو سیاست میں حصہ نہیں لیتے. تو اب ان کی سیاست کا انحصار بھی اور ان کی آگے کی جنریشن جو ہے اس کا انحصار بھی مونس پہ ہے. اب وہ مونس کی جو رائے ہے وہ گھر میں زیادہ چلتی ہے. اب یوں سمجھے کہ مونس باپ ہے اور پرویز الہی بیٹا ہے, اور پرویز الہی تو ظاہر ہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے رہے ہیں, لیکن اب جو ہے مونس جو ہے وہ عوامی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آگے کی جو سیاست ہے اس میں ان کو کوئی لیڈ رول ملے. اور لیڈ رول تبھی مل سکتا ہے کہ جب آپ بغاوت کرتے ہیں, جب آپ قربانیاں دیتے ہیں. تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کل کو تحریک انصاف کا بھی موقع ملے گا تو انہیں کوئی لیڈ رول ملے. لیکن ظاہر ہے جو چودھری خاندان جو ہے یہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے, اور ان کو مواقع بھی اس لیے ملتے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. تو آپ اگر اسٹیبلشمنٹ سے یہ صلح نہیں کرتے تو پھر ان کو مواقع بھی ملنا مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا سہیل صاحب, میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا. تو نواز شریف کا کچھ بیانیہ مجھے تو بدلتا ہوا محسوس ہوا, سہیل صاحب کو کیسا لگا بریک کے بعد؟